بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما بالوجود سر الله بكل موجود نقطة دائرات الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود مولانا وحول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد نوند عالم آپ سب کی تمام دینی اور دنیاوی جائز حاجات کو برلائے، تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنی بھی آپ سب لوگوں کی حاجات ہیں وہ سب بارگاہ جناب سیدہ میں پہنچے، اور آج ہمیں پروردگار عالم توفیق عطا فرمائے کہ ہم شب قدر کو زندہ کر سکیں۔ شب قدری کی طرح ہے کہ شب عاشور اگر ہم نے اس کے اندر صحیح طریقے سے اس کا حق ادا کر دیا، رسومات سے ہٹ کر صرف رسمیں ہی بجا نہیں لانی، بلکہ اگر ہم اس شب کا حق ادا کر پائے تو حقیقت میں ہم نے شب قدر کو زندہ کیا۔ یہ بھی جو رات ہے شب قدر کی طرح ہی ایک افضل ترین رات ہے۔ تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس رات میں بہترین عبادت کی، بہترین علم کی توفیق عطا فرمائے، جس کے ذریعے ہمیں معرفت اہل بیت، معرفت خدا نصیب ہو، اور پروردگار عالم ہماری جو آئندہ کی آنے والی زندگی ہے، اس دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، وہ آج کی رات کے صدقے میں محمد والے محمد کے سائے میں گزرے، ان کی اطاعت میں گزرے، ان کی پیروی میں گزرے۔ پروردگار ہمارے جوانوں کو، ہمارے ماتمداروں کو اطاعت امام زمانہ، عبادت خدا کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائے مکارم الاخلاق کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور آج جو امام معصوم کا جملہ ہے، امام فرما رہے ہیں وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكَسَلِ عَنْ عِبَادَتِكَ وَلَا الْعَامَ عَنْ سَبِيلِكَ، کہ بار اللہ مجھے اپنی عبادت میں سست نہ ہونے دے۔ یعنی اس طرح بھی دعا مانگی جاتی ہے، ہم نے تو کبھی ایسی دعا نہیں مانگی کہ پروردگارا مجھے اپنی عبادت میں سست نہ ہونے دے، غافل نہ ہونے دے۔ ہم کتنی دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم سست ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن ہم سستی کر رہے ہوتے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہوتے، تو یہاں پہ دعا مانگنی چاہیے۔ امام معصوم کہہ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ پروردگار میں سست نہ پڑوں تیری عبادت میں، اور مجھے اپنی راہ راست سے گمراہ نہ ہونے دے۔ جو تیرا سیدھا راستہ ہے اس سے میں گمراہ نہ ہوں۔ یہ دو چیزیں کس لیے ہیں؟ اس لیے یہ تاکہ تیری محبت کے خلاف کام نہ کروں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب ہم سست پڑ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، ہم اس کے احکام کی خلاف ورزی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ اذان ہوئی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ 1 گھنٹے بعد آ جائیں، کہا جا رہا ہے فوراً آؤ۔ ایسی بات اذان ہوئی، آپ کو کہا جا رہا ہے کہ فوراً کال آئی ہے، خدا کی کال ہے کہ آپ فوراً پہنچیں۔ 5 مرتبہ دن میں ہمیں اس طرح سے بلایا جاتا ہے۔ تو یہاں امام یہی دعا کر رہے ہیں کہ میں سست نہ پڑوں، کیونکہ اگر میں سست پڑ گئی تو کیا ہوگا کہ میں مکارم اخلاق جو میرے اندر صفات پائی جاتی ہیں اس کو تکمیل تک نہیں لے جا پاؤں گی۔ یعنی کہ تمام جتنے بھی ہم عبادات انجام دے رہے ہیں، یہ عبادات ایسے خالی نہیں جانی چاہیے، ہمارے اندر
جو مکارم اخلاق کی صفات موجود ہیں ان کو پالش ہونا چاہیے، ان کو باہر آنا چاہیے، ان کو اتنا چمکنا چاہیے کہ وہ دوسرے کو نظر آئے کہ میرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اتنی پالش ہو کہ وہ دوسرے کو نظر آئے۔ تو ہم لوگ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں، سوچنا چاہیے، ہمیں فکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ دیا ہے سوچنے کے لیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں کہ جو خدا نے مجھے صفات دی ہیں، جو میرے اندر اخلاقی صفات ہیں، ان کو میں نے کتنا نقائص کو دور کیا۔ ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، اور ہم لوگ تو اس لحاظ سے اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر نظر کرنے کے لیے سال میں کئی موقع مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ فرش اعضا بچتا ہے، کسی بھی حوالے سے بچتا ہے جب یہ فرش اعضا، تو فوراً ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس مجلس کے ذریعے ہمیں فوراً موقع ملتا ہے کہ ہم اپنے چیک کر لیں اپنے آپ کو کہ میرے اندر کون سے نقائص پائے جاتے ہیں۔ یہ جو عبادت گاہ ہے نا، یہ بھی ایک عبادت گاہ ہے۔ جیسے مصلی ہوتا ہے نا آپ کا، اس کو محراب عبادت کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک محراب عبادت ہے۔ کہتے ہیں کہ محراب عبادت جو ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد 40 دن تک روتا ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ اس سے عظیم محراب عبادت ہے جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو عزاداری ہے، یہ جو عبادت ہم کر رہے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ساری عبادتوں کی بیس ہے، اساس ہے۔ یہ واجبات میں سے نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ جو واجب عبادتیں ہیں آپ کی، نماز، روزہ، حج، ان تمام کی اساس جو ہے وہ یہی ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہمیں شوق دلاتی ہے، جو ہماری نماز کو بہتر کرتی ہے، جو ہمیں نماز کا شوق دلاتی ہے، جو ہمیں روزے کا شوق دلاتی ہے، جو ہمیں عبادتوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو ہمیں غور و فکر جیسی عبادت کی دعوت دیتی ہے۔ غور و فکر اپنے آپ میں ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ جہاں بعض اوقات 70 سال کی عبادتوں کا ثواب ذرا سی چیز پہ غور کرنے سے ایسے ہی مل جاتا ہے۔ یہ یہاں ابھی نظر نہیں آ رہا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ جب پہنچیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح حدیث معراج ہے، معراج کے موقع پر پیغمبر کی خداوند عالم سے بہت ڈیٹیل میں گفتگو ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں، اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں۔ تو یہ حدیث معراج کہلاتی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کا جو محور ہے، حدیث اس وقت پیغمبر نے یہ ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کی زندگی کا محور محبت خدا ہے، یعنی وہ جو کام کر رہے ہیں خدا کی خاطر کر رہے ہیں، کسی سے دوستی کر رہے ہیں خدا کی خاطر، کسی سے نفرت کر رہے ہیں خدا کی خاطر کر رہے ہیں، اپنی زندگی کی اساس انہوں نے خدا کو بنایا ہے، وہ اس طرح پرواز کر رہے ہوں گے یوم محشر کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، ان کو نہ کوئی ہم و غم ہوگا، نہ حساب کتاب، وہ پرواز میں ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پروردگار عالم وہ لوگ کون ہیں کہ جو اپنی محبت کو خالص کر لیتے ہیں خدا کے لیے، اور خدا کے بعد جب محبت خدا سے خالص ہوتی ہے تو اہل بیت سے بھی ہو جاتی ہے، اہل بیت سے بھی خالص ہو جاتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اہل بیت سے محبت ہو اور خدا سے نہ ہو، اور خدا سے ہو اور اہل بیت سے نہ ہو، ایسی بات ہے، کیونکہ پروردگار عالم تک جب کوئی پہنچے گا تو اس کو اہل بیت لازمی نظر آئے گا، اور اگر نہیں نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب پہنچا ہی نہیں ہے، ایسے ہی بھٹک رہا ہے، غلط فہمی میں ہے کہ خدا تک پہنچ گیا۔ تو اب مجھے یہاں پر چیک کرنے کا موقع ملتا ہے کہ میرے اندر کتنی محبت اہل بیت پائی جاتی ہے، کتنا میرے اندر نور اہل بیت کی میں محفل میں بیٹھی ہوں، کتنا اب تک میں نے نور جو ہے وہ کسب کیا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرا دنیا کے ساتھ رشتہ کیا ہے۔ اگر مجھے چیک کرنا ہے نا تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ دنیا کے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے۔ دنیا سے رشتہ توڑنے کو نہیں کہا گیا،
ٹھیک ہے، کہ آپ کٹ کے کسی کمرے میں جا کے بیٹھ جائیں، کسی رشتہ دار سے نہ ملے. کہا گیا دنیا سے جو رشتہ ہے وہ زاہدانہ ہو. زہد کا جو رشتہ ہوتا ہے، ابھی جو زاہدانہ رشتہ ہوتا ہے، اس میں آپ کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے. ایسا انسان جو ہے وہ عبادتوں کا حریص ہوتا ہے، عمل صالح میں جلدی کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم میں سے جس کے پاس پوچھے ٹائم نہیں، ایسی بات ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں. جبکہ جس کا رشتہ دنیا سے زاہدانہ ہے اس کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اصحاب امام حسین کچھ لوگ ایسے تھے جو مدینہ سے چلے تھے امام کے ساتھ. ان کے پاس کیا ٹائم تھا؟ کتنے مہینے رجب سے محرم تک کچھ لوگ ایسے تھے ساتھ ساتھ رہے. کیا وہ کوئی کاروبار نہیں کر رہے تھے؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کے گھر بار نہیں تھے؟ آج ہمیں اگر امام بلا لیں، فرض کریں زمانے کے امام آ جائیں، مکے میں ظاہر ہوں گے تو آ جائیں اگر، اور ہمیں کال آ جائے کہ آپ چلیں، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہم نے اپنے گھر سیٹ کر رکھے، ہم کیسے چل جائیں گے؟ ہماری زندگیوں کا کچھ لوگوں کا تو اس قدر سختی سے ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے کہ ذرا سا ادھر سے ادھر نہیں ہو رہا. وہ کیسے جائیں گے؟ کوئی کہے گا میں اپنا کاروبار چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ اس وقت بھی 61 ہجری میں بھی لوگوں نے یہی کہا. امام حسین علیہ السلام کو جب کچھ لوگوں کو آپ نے دعوت دی تو جواب میں انہوں نے یہی کہا، حسین میرے گھر، حسین میرے بیوی بچے، میرا کاروبار. ٹھیک ہے، زمانے کے امام تھے نا اس وقت، امام حسین زمانے کے امام تھے، تو اس وقت ان کو یہ جواب دیا. آج بھی بہت توقع ہے کہ محبت کرنے والے زمانے کے امام کو یہ کہہ دیں کہ ہم تو اس وقت ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اس وقت بہت مصروف ہیں. تو یہی تو امام فرما رہے ہیں کہ پروردگارا میں سستی نہ کروں. ٹھیک ہے، کہ تیری عبادت میں یا جب مجھے میرا زمانے کا امام مجھے بلائے اور میں اس وقت لبیک کروں. اب دیکھیے طلحہ بن عدی ایک صحابی ہے امام حسین علیہ السلام کا، محبت کرنے والا ہے، اور وہ کوفے سے چلا اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ. توجہ ہے نا آپ کی؟ اور ادھر سے امام حسین مکے سے نکلے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے. اب راستے میں اس کی ملاقات امام حسین سے ہوئی. یہ طلحہ بن عدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ لوگ امام ہی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں. اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے امام تک پہنچتے، کہتے ہیں مولا ہم تو آپ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اور طلحہ بن عدی جو ہے وہ کوفے کی خبر دیتا ہے، تازہ ترین امام خبر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مولا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف، آپ کوفے کی طرف مت جائیں، آپ کو وہاں کچھ نہیں ملے گا، وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اب یہ ساری ڈیٹیل دیتا ہے کہ مولا جب ہم نکل رہے تھے کوفے سے، کوفے کے باہر میں نے ایک بڑا جنب غفیر یعنی ہجوم دیکھا، اور جب ہم وہاں پہ گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہ سب تیاریاں کر رہے ہیں. کس چیز کی؟ اپنے خنجروں کو، اپنے تلواروں کو تیز کر رہے ہیں آپ سے جنگ کرنے کے لیے. تو یہ امام کو آ کے کہتے ہیں کہ مولا آپ مت جائیں، کوفے مت جائیں، کیونکہ امام مکے سے نکلے کوفے جانے کے لیے ہی تھے. کیوں کوفے جا رہے تھے؟ کیونکہ خط لکھ کے ان کو بلایا گیا تھا. وہ تو ہر پہنچا اور ہر نے آپ کا راستہ تبدیل کر دیا اور آپ کربلا پہنچے. ٹھیک ہے، کہ آپ کو وہاں سے اجازت نہیں ملی، ان لوگوں نے، حکومت نے اجازت نہیں دی کہ آپ ان کو کہا گیا کہ ان کو گھیر کے کسی بیابان پہ لے جاؤ. تب آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ دو امام کو مشورہ دے رہے ہیں، کہہ رہے مولا آپ یہاں مت جائیں. اب یہاں نقطہ ہمارے سمجھنے کا ہے، امام نے ان کو کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ مجھے خط لکھ کے بلایا گیا ہے. یہاں پر امام ایک انسانی قدر کو اجاگر کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وعدہ. امام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ آ کر ہماری امامت کریں،
اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں بحیثیت امام آؤں گا تمہارے پاس. اب یہ ان کا فعل ہے کہ وہ اپنے وعدے کو توڑیں، لیکن میں اپنے وعدے کو نہیں توڑوں گا، اس کا انجام چاہے جو کچھ بھی. اب یہ ترما بن ندی وغیرہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا آپ اس طرف چلے جائیں، کسی جگہ کی طرف کہ جہاں ہمارے قبیلے وہاں چلے جائیں، وہاں آپ محفوظ ہوں گے، ہمارے قبیلے آپ کی حفاظت کریں گے، اور اتنی دیر میں ہم لشکر جمع کر لیں گے ان سے جنگ کرنے کے لیے، ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد میں لوگ ہو جائیں گے. لیکن امام تو ظاہر خدا کے امام ہے، اور یہاں امام کی نگاہ میں کثرت یا قلت لوگوں کی معنی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے نا؟ امام کی نگاہ میں اور خدا کی نگاہ میں جو گروہ حق پر ہوتا ہے، خدا اور امام یہ نہیں دیکھتا کہ وہ اس کی تعداد کتنی، بس یہ دیکھا جائے گا وہ حق پر ہے تو جیت اسی کی ہوگی. اب بظاہر چاہے اسے شکست ہو لیکن جیت اسی کی ہوگی. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بظاہر وہ ان لوگوں کو لگا کہ شکست ہے، لیکن قیامت تک آج پتہ چل رہا ہے کہ جیت کس کی ہوئی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل. امام نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کو خدا جزائے خیر دے کہ تم نے ہمیں آ کر اطلاع دی. اب یہ تروا بن عدی امام سے کہتا ہے مولا مجھے فقط اتنی اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر میں سامان ضرورت دے کر آپ کے پاس واپس آ جاؤں. لیکن تاریخ نے بتایا کہ اتنی بھی مہلت امام سے مت مانگو ورنہ لیٹ ہو جاؤ. اور یہ لیٹ ہو گیا اس لیے کہ یہ گیا اپنے گھر میں گھر والوں کو اپنے بتانے، اور جب واپس پلٹا تیزی کے ساتھ پلٹ رہا ہے، لیکن کربلا پہنچنے سے پہلے اسے امام کی شہادت کی خبر مل. دیکھا آپ نے کہ کتنے بعض فیصلے بہت تیزی کے ساتھ کرنے ہوتے اور بر وقت کرنے ہوتے، خاص طور پر جب وقت کے امام آپ کے سامنے. تو یہ جو مجالس ہے ان میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری تقدیریں بدل جائیں، اتنی نورانی ہو اور اتنی نورانیت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ ہماری تقدیر بدل سکتی اگر ہم تقدیر کو بدلنا چاہیں. یہاں وہ نور ملتا ہے. جبکہ چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تھا صلی علی محمد وآل، مومن کی جب نشانی بتائی تھی چھٹے امام سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں. تو کہا مولا 2 آنکھیں تو سب کی ہوتی. آپ نے فرمایا وہ جو دل کی 2 آنکھیں ہیں وہ چاہیے ایک مومن کو، یعنی اس کو بصیرت چاہیے، بصیرت کہ وہ کس زمانے میں سانس لے رہا ہے، اس زمانے میں اس کو کیسے چلنا ہے، کیسے اسے اپنے وقت کے امام کا ساتھ دینا ہے. ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. اور یہ بصیرت جو ہے یہ ان مجالس سے ہمیں بہت تیزی سے مل سکتی ہے، ہر عبادت سے مل سکتی ہے. ہمارے جو عرفا ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو عبادت میں اتنا لے کے چلو، آگے لے کے چلو، اتنا آگے جاؤ. علامہ طباطبائی کے جو استاد تھے وہ انہیں کہتے تھے کہ دیکھو جب تم عبادت میں آگے بڑھو گے تو تمہاری اندر کی جو 2 آنکھیں ہیں وہ کھلیں گی اور تمہیں نظر آنا شروع ہوگا. وہ کہ جو پردے کے پیچھے، ٹھیک ہے، یہاں اس دنیا کے اندر پردہ در پردہ 70 پردے، یعنی یہ ایک ماحول یہ ہے، اس ماحول کے پیچھے ایک پردے کے پیچھے ایک اور منظر ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیا. یعنی یہ محفل یہ سجی ہوئی ہے، اب اس محفل کا جو باطن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور وہ کیا ہے کہ فرشتے اس کو گھیرے ہوئے، ہمیں تو بتایا گیا، دیکھا ہم نے نہیں ہے. اور وہ کب دیکھ سکیں گے؟ جب دل کی جو آنکھ ہے وہ کھل جائے.
یہ کس طرح مجلس اوپر جا رہی ہے ہمیں نہیں پتا، یہ کس طرح کربلا جا رہی ہے ہمیں نہیں پتا. وہ کیسے پتا چلے گا؟ جب دل کی آنکھ کھلے گی. تو علامہ طباطبائی کے استاد جو تھے انہوں نے کہا دیکھو جب دل کی آنکھ کھلے تو رک مت جانا، وہیں ٹھہر مت جانا، اپنی عبادت کو جاری رکھنا. تو علامہ طباطبائی ایک روز تلاوت کر رہے تھے سورہ سواد کی، قرآن مجید کا سورہ سواد، اس کی تلاوت کر رہے تھے. اور ان کو اس تلاوت کے دوران اتنی بلندیوں پر لے جایا گیا، اتنی بلندی پر عالم روح جاتی ہے نا، بلندی میں جسم نہیں جاتا، روح جاتی ہے، ٹھیک ہے، روح ان کی اتنی بلندی پر پہنچ گئی کہ سواد جنت میں ایک نہر ہے، اس نہر تک ان کو پرواز ہوئی. لیکن انہوں نے توجہ نہیں کی کیونکہ ان کے استاد نے کہا تھا کہ رکنا نہیں ہے، وہاں ٹھہرنا نہیں ہے، اپنی عبادت کو جاری رکھو. ان کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی عارف تھے، الہی طباطبائی. اور ایک روز وہ ان کے ساتھ حضرت ادریس کے ساتھ آئے، ان کو کچھ تعلیمات دیے گئے. حضرت ادریس نبی ہیں، زندہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ آئے. اور پھر ایک دن وہ جب عبادت کر رہے تھے مسجد میں تو ایک حور ان کے لیے جام لے کر آئے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی. تو دیکھیں بصیرت اسی طرح ظاہر ہے کہ انسان کی بڑھتی ہے، جیسے جیسے جتنی آپ اپنی عبادت بڑھاتے جائیں گے، خالص کرتے جائیں گے اس کو، آپ کی بصیرت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی، فکر آپ کی جو ہے وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی. اور یہ جو آج کی رات ہے شب عاشور، اگر کوئی اپنی بصیرت کو بڑھانا چاہے تو یہ بہترین رات ہے، بہترین، اپنے آپ کو خالص کر کے، پاک کر کے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی جتنی آپ عبادت کر رہے ہیں، چاہے جتنا کریا کر رہے ہیں، سب اگر خالص کر کے آپ پہنچیں گے تو آپ کے اوپر بصیرت کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ. ضرور آپ کے دل کی جو آنکھ ہے وہ کھلے گی. کیونکہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے یہ جو رات مہلت کے لیے مانگی تھی، ایک رات کی مہلت مانگی تھی، یہ وہ رات ہے، ٹھیک ہے، جس کی آپ نے مہلت مانگی تھی. اور ہم سب کو پتہ ہے کیوں مانگی تھی؟ کہ میں مناجات کر سکوں، میں عبادت کر سکوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سے امام سفر میں تھے، وہ جو ایک تسلی عبادت کی اپنے گھر میں ہوتی ہے نا، وہ نہیں تھی. عبادت تو ہو رہی تھی، ظاہر امام ہے، لیکن امام نے کہا کہ آج کی رات ہم تسلی سے مناجات کریں. تو امام نے اس رات کو کئی حصوں میں تقسیم کی. کچھ حصہ رات کا اہل بیت کے ساتھ گزارا، کچھ حصہ اصحاب کے ساتھ گزارا، کچھ حصہ بچوں کے ساتھ گزارا، اور کہتے ہیں کچھ حصہ عبادت میں گزارا، کچھ حصہ خیمے کی پشت پر جا کر تنہائی میں گزارا اور مناجات. اور اس رات میں ہر بچہ، بوڑھا، جوان، بیویاں سب عبادت کر رہے، سب مناجات، عبادت خدا کر رہے. اور دوسری طرف کیا منظر تھا؟ جو دشمن تھے وہ اپنے تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو تیز کر رہے تھے. پورا ایک شہر بسا ہوا تھا وہاں پہ بھی، وہاں پہ خوب شور تھا، خوب شور تھا وہاں پر. وہ لوگ بہت جوش میں تھے جنگ کے لیے، کیونکہ سامنے جتنی بڑی پارٹی ہوتی ہے نا، جوش اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. سامنے ایک بہت بڑی شخصیت تھی، حسین ابن علی، اور حضرت عباس جیسی شخصیت. تو وہ لوگ بہت زیادہ تیاری کر رہے تھے اس حوالے سے کہ حضرت عباس اور حسین جیسی شخصیت سے ہمیں جنگ کرنا. وہ پوری رات اپنے تلوار، نیزے خوب چمکا رہے تھے، خوب تیز کر رہے تھے. یعنی وہاں دوسری قسم کا شور تھا اور یہاں دوسرا شور تھا. یہاں پہ بھنبھناہٹ جیسے مکھیوں کی چلنے کی ہوتی ہے، یہ قرآن کی تلاوت، نمازیں، عبادت. حتیٰ کہ وہ ایک لشکر کا آدمی جو مخالف سمت کا، دشمن کا، جس کا خیمہ سب سے نزدیک تھا نا اہل بیت سے، وہ جو لوگ تھے وہاں پہ چند لوگ، وہ اتنے حیران ہو رہے تھے، وہ اتنے حیران تھے
کہ ہم تو اپنی تلواروں کو تیز کر رہے ہیں، لیکن جو ہماری مخالف پارٹی ہے یہ عبادت کر رہی ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے آپس میں کہ ہم، وہ حیران ہو رہے تھے، ہم کس سے جنگ کر رہے ہیں، کس سے. ان کے کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ آخر ہم جنگ کس سے کر رہے ہیں، یہ لوگ تو اتنی عبادت کر رہے ہیں. یعنی دونوں سمتوں میں مختلف کام ہو رہے تھے، اس قدر وہاں پر عبادت ہو رہی تھی. شب عاشور جو ہے نا، دیکھیں وہ بندگی کی رات ہے. عبادت جو ہے، عبادت مقام بندگی کو کہتے ہیں. توجہ ہے نا آپ کی، عبادت کسے کہتے ہیں؟ مقام بندگی. مطلب کیا؟ عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ پروردگار کو یہ پیغام دینا کہ پروردگارہ میں تیرا بندہ ہوں. ٹھیک ہے. عبادت کیا ظاہر کرتی ہے؟ کہ آپ اس کے بندے ہیں. اس کا بندہ دراصل وہی ہے جو اس کی عبادت کرے. ٹھیک ہے. تو شب عاشور بندگی کی رات ہے. یعنی شب عاشور لشکر حسین کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان، خواتین مقام بندگی میں اس طرح تھے جیسے حضرت علی اپنی عبادتوں میں ہوتے تھے. اور حضرت علی کیسے ہوتے تھے؟ ان کی کیا حالت ہوتی تھی کہ ایک شخص دروازہ سیدہ پہ دستک ہوئی، زور زور سے کسی نے دروازہ بجایا. جب بیوی نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ بی بی جلدی انتظام کیجئے، حضرت علی دنیا سے گزر گئے، میں آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں، آپ انتظام کریں. بیوی نے اطمینان ظاہر کیا. بیوی نے کہا تجھے خدا جزائے خیر دے، اطمینان رکھ، مجھے پوری بات بتا، علی کہاں ہے؟ کہا کہ بیوی میں نخلستان میں تھا مدینے سے باہر، کہ میں نے دلیہ ازاری فریاد کی آواز سنی. جب میں گیا تو دیکھا کہ علی مصلی پر دلیہ ازاری کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، استغاثہ خدا کی بارگاہ میں. اور ایک بار انہوں نے چیخ بلند کی اور گر گئے. اور جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ دنیا سے گزر گئے. بیوی نے فرمایا کہ تم نے آج علی کی رحلت دیکھی ہے؟ ذرا روز دیکھتے. یعنی جب علی مقام بندگی میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہا کہ ان کی یہی حالت ہوتی ہے. یعنی اگر ہم واقعی میں مقام بندگی پر آئے تو ہماری بھی یہی حالت ہے. تو شب عاشور وہاں جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو اتنا بلند لے گئے مقام بندگی میں. اس قدر انہوں نے اپنے آپ کو بلند کر لیا بندگی کے اظہار، بندگی کا جو اظہار تھا. تو شب عاشور، اب دیکھیے وہ سب دعا کر رہے تھے، دعا بھی انہوں نے مانگی. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے، یہاں کتنا مجمع ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، جب اگر ہم سے کہا جائے دعا کرو، ہم سب عبادت میں تو ہیں اس وقت، تو ہم سب کی دعا الگ ہو، کسی کی بھی دعا ایک دوسرے سے نہیں ملے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ شب عاشور جتنے لوگ دعا کر رہے تھے، ایک ہی دعا تھی، ایک دعا، سب کے لبوں پہ ایک دعا تھی، اور وہ تھی شہادت. کہ پروردگار ہمیں شہادت نصیب. ایک دعا کر رہے تھے. سمجھ گئے تھے نا کہ ہم یہاں کتنے بڑے مقصد کو لے کر کھڑے ہیں، اور ہم امام حسین جو کہ پہلے سے انہیں بتا چکے تھے کہ ہم یہاں شہادت کے لیے آئے، تو وہ دعا کر رہے تھے کہ پالنے والے ہمیں نصیب کر شہادت. اور اس سے بڑی حیرت کی بات ہے کہ خدا بند عالم نے ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا، سب کی دعاؤں کو ایک ساتھ قبول کر لیا. اکثر ایسا ہوتا نہیں نا، جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب دعا کریں، پتہ نہیں 4 کی دعا قبول ہو جائے، 5 کی. بعض اوقات مصلحت ہوتی ہے، خدا فوراً دعا قبول نہیں کرتا. لیکن شب عاشور خدا نے سب کی دعاؤں کو قبول کر لیا. شب عاشور سب اپنے طریقے سے خدا سے بات کر رہے تھے، اور خدا کو سب کا طریقہ اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ خدا بند عالم نے سب کی دعاؤں کو قبول کر کے اس پر قبولیت کی مہر
دبا دی اور ایسی مہر لگائی کہ اب رہتی دنیا تک ان کا نام باقی رہے. دیکھیں یہاں پر آذربائیجان کا ایک شخص تھا، وہ ہندوستان گیا سیر و سیاحت کے لیے. جب وہ ایک مقام پر پہنچا اس نے دیکھا ایک جنازہ آ رہا ہے. اس نے کہا چلو دیکھو، یہ تماشے کے لیے جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس نے دیکھا کہ پتہ چلا کہ ہندو لڑکی کی میت ہے. اس کو جلایا گیا، لکڑیاں لائی گئیں، ان کے جو عالم تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، منتر اپنے پڑھ رہے تھے. اور جب اس کو جلایا گیا ساری اس کی باڈی جل کے راکھ ہو گئی، لیکن اس کا سینہ نہیں جلا. اب انہوں نے عالموں نے، ان کے ہندو عالم جو تھے، انہوں نے کہا کہ اور لکڑیاں لاؤ، اور انہوں نے اپنے پڑھائی کی، لیکن پھر سینہ نہیں جلا. اب ان عالموں نے کہا کہ یہ کوئی گناہگار معلوم ہوتی ہے. اس کے گھر والوں سے پوچھا، اس کی بہن سے پوچھا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو آگ قبول نہیں کرنی. ان کے یہاں بڑی بات مانی جاتی ہے اگر آگ قبول کر لے. ہمارے ہاں آگ سے کہتے ہیں کہ بچو، وہ کہتے ہیں آگ قبول کر لے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں آتش جہنم حرام ہے ایک مومن کے اوپر. تو اب بہن سے پوچھا کہ تو اس کی بہت نزدیک ہے، یہ بتا کہ کیا سبب ہے کہ اس کا سینہ جو ہے وہ نہیں چل رہا. تو بہن نے کہا کہ یہ تو بڑی نیک لڑکی تھی اور اس سے سوائے امر خیر کے میں نے کچھ نہیں دیکھا. بڑا یاد کرنے پہ اس نے کہا کہ بس ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم کسی جگہ سے گزر رہے تھے اور وہاں محرم کے ایام تھے، مجلس حسین ہو رہی تھی اور ان کے ذاکر ممبر پر مجلس پڑھ رہے تھے. ہم بھی وہاں بیٹھ گئے اور ان کے مصائب جب امام حسین کے بیان ہوئے. بعض ہندو ہم سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں امام حسین کی. اس وقت وہاں پر بھی خوب ہندو بھی باقاعدہ عزاداری کرتے، پورا حصہ لیتے. تو کہا کہ ہم بھی بیٹھ گئے اور جب ذکر مصائب ہوا لوگوں نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، ہم نے بھی سر و سینہ پیٹنا شروع کر دیا. بس اب ان کے جو عالم تھے وہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے اس کا سینہ نہیں چل رہا. یعنی اس واقعے سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے، ایک تو آپ دیکھیے کہ معجزہ امام حسین علیہ السلام کہ آتش جہنم اس پر حرام ہو جاتا. جو ہاتھ سینے پر پڑ گیا، جس نے کہہ دیا یا حسین، جس نے کہہ دیا ہائے حسین، اتنا عظیم مقام ہے، اتنی شہادت عظیم ہے. اور دوسرا دیکھیں کہ امام حسین اتنے مظلوم ہے کہ غیر سنتا ہے تو اس کی آنکھ میں بھی آنسو آ جاتا. تو ہم لوگ تو غیر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم تو امام کو پیشوا سمجھ کے آتے ہیں، یہاں پر کربلا بھی جاتے ہیں، زیارت بھی کرتے. تو بتائیے کہ پھر ہمارا مقام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، قیامت میں جب انبیاء اوصیاء نفسی پکار رہے ہوں گے نا، کہتے ہیں کہ اس وقت امام حسین ایک ایک عزادار کا ہاتھ پکڑ کے داخل جنت کرے. اور کیوں نہ کرے، امام حسین نے ہماری خاطر جان دی تھی، ہماری خاطر اپنے بھرے گھر کی قربانی کو قبول کیا تھا، بیویوں کی اسیری کو ہماری خاطر قبول کیا تھا. اور آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی بات کہ امام حسین ہمیں بھولے ہی نہیں، خنجر تلے بھی ہمیں یاد رکھا. اس وقت 61 ہجری میں امام حسین زمانے کے امام تھے. جس وقت کربلا میں امام حسین تنہا رہ گئے. ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا قیس، وہ شکار پر گیا. 10 محرم کا دن تھا، عاشور کا دن، سہ بہر کا عصر کا وقت. وہ ایک ہرن کے پیچھے ہوا، ہرن جنگل میں غائب ہو گیا. یہ اس کے پیچھے بھاگا، اپنے لشکر سے جدا ہوا. اب ہرن تو غائب ہو گیا، یہ اپنے لشکر سے جدا ہوا. اس کے سامنے ایک شیر آ گیا، اتنا خوفناک کہ اس کو ڈر لگا کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے، نہ یہ بھاگ سکتا تھا نہ اپنی جان بچا سکتا تھا. اب ایسے موقعوں پہ ہمارے جیسے لوگ اپنے زمانے کے امام کو پکارتے ہیں. چنانچہ اس نے بھی مدینے کی طرف رخ کیا. اس کو تو معلوم تھا میرا آقا مولا مدینے میں، اس کو نہیں معلوم تھا میرا آقا کربلا میں. امام حسین کو مدد کے لیے پکارا، یا میرے زمانے کے امام میری مدد کرو.
اے شیر خدا کے بیٹے میری مدد کر. ادھر اس نے آواز استغاثہ بلند کی اور ادھر امام کہاں ہے؟ وقت کون سا ہے کہ امام تیروں سے غربال، زخموں سے چور چور، خون کے فوارے جسم سے جاری، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا، اور ادھر امام کے کان میں اس کی آواز استغاثہ. اور ایک بار امام مخالف دشمن کے جو لشکر تھا اس کی نظروں سے غائب ہو گئے. اور ادھر قیس نے دیکھا کہ سامنے سے کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے. جب قریب آیا تو وہ حیران ہو گیا کہ اس گھوڑے سوار کا پورا جسم تیروں سے غربال ہے، زخموں سے چور چور ہے. ایک پیراہن اس نے مثل کفن پہنا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. جیسے ہی امام وہاں پہنچے شیر تو چلا گیا. اب یہ قیس جا کر قدموں پہ گرا اور جا کر اس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ امام کی حالت ایسی تھی، اس نے تو اپنے امام کو پہچانا نہیں. کہا آپ کون ہیں؟ آپ تو خود مصیبت میں لگ رہے ہیں، آپ تو لگ رہا ہے کسی جنگ سے آ رہے ہیں، آپ میری مدد کے لیے آئے. امام نے کہا بھائی تو نے پہچانا نہیں، تو نے جسے پکارا میں وہی حسین، لیکن میں اس وقت مدینے میں نہیں تھا جب تو نے پکارا. میں کربلا میں درگاہ آدم میں گھرا ہوا، میرا تمام لشکر کٹ چکا ہے. میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں اپنے نانا کی امت سے جنگ کر رہا ہوں، ان پر حجت تمام کر رہا ہوں. اب اس نے قدموں میں لوٹتے ہوئے کہا مولا مجھے بھی اجازت دیجیے، آپ انتظار کیجیے، میں اپنے لشکر کو لے کر آپ کے ساتھ چلتا ہوں. امام نے فرمایا بھائی وقت گزر چکا، سب شہید ہو چکے، تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میری شہادت کا وقت قریب ہے. یہ کہہ کر امام اس کی نظروں سے غائب ہو گئے. اور ادھر جیسے ہی دشمنوں نے دیکھا کہ امام موجود ہے اپنی جگہ پر تو اب تیروں کی بارش شروع ہو گئی، کہیں سے پتھر چلے. عزاداروں جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اس نے کربلا کی ریت اٹھائی اور امام کے زخموں پر ڈالنی شروع کی. عزاداروں عالم یہ ہو گیا میرے مولا کا کہ پشت ذوالجناح پر میرا مولا سنبھل نہ سکا. عزاداروں ماتم کرتے ہوئے آج ایسے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اگر کسی گھر میں میت ہو جائے میرے مولا کہتے ہیں 3 طرح کے رونے والے ہوتے ہیں، 3 طرح کے رونے والے. ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، اور ایک گھر والا روتا ہے. فرق ہوتا ہے نا سب کے رونوں میں، ٹھیک ہے؟ تو حسین پہ نہ گلی والے کی طرح رویا کرو، نہ پڑوس والے کی طرح رویا کرو، حسین پر گھر والے کی طرح رویا کرو. کیونکہ تم حسین کے خیمے میں بیٹھی ہو، حسین کے گھر میں بیٹھے ہو، تمہارے پہلو میں جناب زینب بیٹھی ہے، تمہارے پہلو میں جناب سیدہ ہے. اس طرح سے رو کہ بی بی راضی ہو، اے میری بی بی ہم پرسہ دے رہے ہیں، بی بی آپ کو اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دے رہے ہیں. عزاداروں امام کا رعب اتنا تھا، تیروں سے غربال تھے. عمر سعد ملعون کہتا ہے کون ہے جو حسین کا سر کاٹ کے لائے؟ عزاداروں کسی میں جرت نہ تھی کہ حسین کے قریب جاتا، کسی میں جرت نہ تھی. لیکن عزاداروں شمر ملعون کہتا ہے میں جاؤں گا، میں جا کر حسین کا سر کاٹوں گا. عزاداروں میں آپ کو کیا بتاؤں اس نے کیا گستاخی کی. اس نے جا کر امام کا امامہ اتارا، امام کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. ایک بار اس نے امام کو ایسا صدمہ دیا، اس طرح سے آپ کے جسم مبارک کو اذیت دی کہ آپ کا جسم نازنین خاک آلودہ ہو گیا. آپ کی روح اطہر کو وہ صدمہ پہنچا کہ آپ نے ایک مرتبہ غش سے آنکھیں کھولی. جب چونک کر دیکھا تو شمر کو خنجر لیے اپنے سینے پر سوار پایا. عزاداروں اس وقت امام نے حسرت سے مدینے کی طرف رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہا نانا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت شمر میرے ساتھ کیا گستاخی کر رہا ہے. عزاداروں شمر ملعون اتنا ظالم شخص، شام میں جب اس سے پوچھا گیا یزید کے دربار میں کہ تو کیسے اتنا سنگ دل بنا، کیسے؟
بہت بڑی بات تھی عزاداروں، امام حسین کا قتل چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ کہا کیسے تو نے قتل تو کیا لیکن تو نے اتنی بے دردی سے کیسے قتل کیا؟ یزید نے پوچھا شبر سے، 17 ضربوں سے قتل کیا۔ یزید نے کہا کہ کیا تیری تلوار تیز نہیں تھی جو تجھے 17 ضربیں چلانی پڑی؟ اس نے کہا میری تلوار تیز تھی لیکن تجھ سے انعام زیادہ لینے کے لیے میں نے راستے میں پڑے ہوئے پتھروں سے اپنی تلوار کو کند کیا تاکہ میں جتنی اذیت حسین کو دوں گا اتنا زیادہ مجھے بڑا انعام ملے گا۔ تو شبر ملول سے پوچھا یزید نے کہ تو نے کیسے حسین کو ذبح کیا، تو نے کیسے ضربتیں چلائی، حسین کا عالم کیا تھا؟ کہا خدا کی قسم جب میں نے حسین کو ذبح کیا، جب پہلی ضربت چلی حسین نے کہا بسم اللہ، کہا جب دوسری ضربت چلی حسین نے کہا الحمدللہ، کہا جب تیسری ضربت چلی حسین نے کہا ماشاء اللہ، کہا جب چوتھی ضربت چلی حسین نے کہا لا الہ الا اللہ، کہا حسین 12 ضربتوں تک شکر خدا کرتے رہے، حمد خدا کرتے رہے۔ تب ایک ضربت چلی حسین نے کہا اما سلام، کہا ایک اور ضربت چلی کہا بابا سلام، کہا پھر ایک اور ضربت چلی کہا بھیا حسن سلام، کہا اس کے بعد جب آخری ضربت تھی، آخری ضربت پر جب میں نے ضربت چلائی حسین نے گردن اٹھانا چاہی لیکن گردن اٹھ نہ سکی۔ میں نے دیکھا حسین نے فرات کی طرف دیکھا، ایک بار پکارا عباس عباس، حسین ذبح ہو رہا ہے، الا لعنت اللہ قوم الظالمین۔ آنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما اور پروردگار ان آوازوں پہ رحمت